بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت استخارے کی نیت سے نفل نماز پڑھنا ہے۔ اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اس معاملہ جو درپیش ہے، اگر اس میں میرے لیے خیر ہے تو اللہ مقدر فرما دے، اور اگر خیر نہ ہو تو اللہ اس سے بچا دے۔ اس نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دعا کرنا ہے۔ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو احادیث سے ثابت ہے، اس دعا کو مانگنا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ یہ دعا پڑھنا ہے۔ لیکن اس دعا میں جو یہ جملہ ہے ان كنت تعلم أن هذا الأمر، جب ہم هذا الأمر پر پہنچے تو ہم کو اس ضرورت کا اور اس معاملے کا استحضار ہونا چاہیے جس کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہم ان کنت تعلم، کہ اے اللہ اگر آپ کو معلوم ہے ان ھذا الامر خیر لی، کہ یہ معاملہ میں اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے، تو جب ہم یہاں پہنچے ان ھذا الامر، کہ یہ معاملہ، تو اس وقت اس ضرورت کا استحضار ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب دوسری مرتبہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي، تو جب ہم دوسرے والے ھذا الامر پر پہنچے تو اس وقت بھی اس ضرورت اور معاملے کا استحضار ہونا چاہیے جس کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ استخارے کا طریقہ ہے جو کہ بہت آسان ہے، اس میں زیادہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تو اس وقت ہے جب کہ آدمی کے پاس وقت ہو نماز پڑھنے کے لیے اور یہ دعا مانگنے کے لیے، یہ مکمل طریقے کے لیے جب اس کے پاس وقت ہو۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی معاملہ پیش آ جاتا ہے اور جلدی سے اس میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس وقت نماز پڑھنے کی اور یہ دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی۔ تو اس وقت کے لیے ایک دعا ہے جو کہ بہت مختصر ہے، وہ ہے اللہم اغفر لی واختر لی۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ڈال دیں گے۔ اگر یہ دعا نہیں پڑھ سکتے تو اپنی زبان میں، اردو میں یا کسی بھی زبان میں اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اے اللہ یہ جو معاملہ درپیش ہے اس میں میرے لیے خیر کو ڈال دے، اگر اس میں خیر ہے تو مقدر فرما، اور اگر اس میں خیر نہ ہو تو مجھے اس سے بچا دے۔ اس کے بعد آپ کو جو دل میں آئے وہ آپ کام کر لیں۔ اب استخارے کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی لوگوں میں مشہور ہیں۔ سب سے پہلی غلط فہمی تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ استخارہ رات کو سونے سے پہلے ہی ہونا چاہیے، تو یہ بالکل غلط ہے، بلکہ استخارہ رات میں، دن میں، جب بھی آپ چاہے کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو۔ مکروہ اوقات کے علاوہ آپ جب چاہے استخارہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے یکسوئی کی حالت میں کر کے سو جائے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ استخارے کے بعد خواب آنا ضروری ہے۔ اگر استخارے کے بعد خواب آنا ضروری ہے تو یہ بھی بالکل غلط ہے، بلکہ استخارے کے بعد خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ خواب آ جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ بھی آئے، تو خیر مدار خواب پر نہیں ہے، بلکہ استخارے کے بعد جس طرف بھی آپ کا ذہن جائے، جس طرف بھی آپ کا رجحان ہو، وہ کام آپ کر لیں، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی۔ تو یہ استخارے کا مختصر سا طریقہ ہے جس میں کوئی بڑی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ باقی اگر آپ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں استخارے کے بارے میں تو آپ مطالعہ کریں اصلاح خطبات، جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے، جلد نمبر 10، صفحہ نمبر 130 سے لے کر تقریباً 140 تک یہ پورا عنوان اور پورا موضوع اس میں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح بہشتی زیور صفحہ نمبر 95 پر استخارے کے بارے میں لکھا ہوا